اور ایک بات یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، کل قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں قیامت کے ہولناکیہ بارہا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت کتنا خطرناک، قیامت کے ہولناکیہ کتنی خطرناک ہے، قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ایک نیکی کے لیے ایک آدمی ترسے گا، آدمی چاہے گا کہ تھوڑی سی راحت کرنے کے لیے مجھے کہیں جگہ مل جائے، ہر ایک آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسے خطرناک ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99 صحیح بخاری حدیث نمبر غالباً 5047 اس میں بھی آئی ہے، اور حوالہ کے طور پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ حدیث کے الفاظ پہلے سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ یہ پوری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس آدمی کو نصیب ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ ذرا بتائیے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کی سعادت کسے نصیب ہوگی؟ قیامت کے دن آپ کی سفارش کسے حاصل ہوگی؟ یہ سوال جب کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اے ابو ہریرہ، مجھے یہ گمان تھا، مجھے یہ پتا تھا اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، تم سے پہلے مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر حدیث کو سیکھنے کی بڑی چاہ موجود ہے، حدیث کو جاننے کی بڑی خواہش موجود ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، شاید بہت ساری جگہ سنے ہوں گے، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگل بغل میں رہتے تھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکل جائے اور میں اس حدیث کو اپنے حفظ کے اندر محفوظ کروں، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، مجھے یہ معلوم تھا تمہارے پہلے، تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اب دیکھو، تم نے جب سوال کیا ہے اس کا جواب سنو۔ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کے دن میری سفارش کس آدمی کو نصیب ہوگی؟ اسعد الناس یوم شفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ۔ اے ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن میری سفارش اس آدمی کو حاصل ہوگی، اس آدمی کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کو اچارن کیا ہے، اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ ذرا آپ ٹھہریے، کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالنے والا، کیا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہو جائے گی؟ کیا ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا،
لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں سمجھا, لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا, لا الہ الا اللہ کی گہرائی کو معلوم نہیں کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا, کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی؟ نہیں نہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے, خالصا من قلبہ او نفسی, اے لوگوں اپنے دل اور اپنے نفس سے اخلاص و خلوصیت کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اسے قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی. نہیں سمجھے؟ لا الہ الا اللہ اخلاص و خلوصیت کے ساتھ, دل کی گہرائی سے, من کی گہرائی سے اور اس کے معنی مطلب حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضا کو پورا کیا اور اس کلمہ طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھایا, اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی. الحمدللہ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہ جائے, صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی ہم نے نہیں سمجھا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر آپ کہیں گے کلمہ طیبہ کا ہم نہیں بتا پائیں گے, اور اسی وجہ سے دیکھیں گے گرچہ یہ سسٹم اور یہ طریقہ غلط ہے لیکن شاید اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے شادی کے موقع پر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ. اب شادی کرے گا اسی وقت آپ اس کو مسلمان کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھا نہیں, مانا نہیں سمجھا, کبھی جانتا نہیں ہے تو وہ کافر ہے, اسے شادی کے وقت پڑھا دینا چاہیے. تو شادی کے وقت اگر کافر ہے تو پھر آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک کافر کے ساتھ قائم کیسے کر دیا؟ آپ نے اپنی بہن کی شادی ایک کافر کے ساتھ ٹھیک کیسے کر دیا اور شادی پڑھاتے وقت آپ اس کو مسلمان کریں گے؟ یہ ہمارا ماحول ہے, ہمارا پریویش ہے کہ لا الہ الا اللہ تک صحیح سے ہم اچارن نہیں کر پاتے ہیں. حالانکہ یہ لا الہ الا اللہ بڑا سنگرامی کلمہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ ایک عمدہ کلمہ ہے, کلمہ طیبہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ العروۃ الوثقی, پختہ اور مضبوط کڑا اور سہارا ہے. اس سہارا کو جس نے تھام لیا اس سے کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے, کوئی غلطی ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ. یہ لا الہ الا اللہ کلمہ تقویٰ ہے. یہ لا الہ الا اللہ صحابہ کرام اسی کے اوپر قائم و دائم رہے, آخری دم تک, آخری سانس تک اس پر قائم و دائم رہ کر کے ثابت کر دیا کہ اس کلمہ کے حقدار اور اہل وہی صحابہ کرام سب سے زیادہ تھے. اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو حاصل کر پائے گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں, ایک پلہ میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے پلہ میں تمام کے تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے دنیا بھر کی, تو لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا. یہ سب بھی بیان احادیث کے اندر آیا ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا حدیث کی روشنی میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا جائے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لا الہ الا اللہ کے متعلق. اس لیے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلتیں, بڑی اہمیتیں جس کو ہم بہت سارے لوگ ایک معمولی کلمہ سمجھتے ہیں. بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنے کا حق نہیں رکھتے. لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم اس دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتے. اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت بے شمار ہیں, ان گنت ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کا آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے
معنی، مطلب، مفہوم اور تقاضا کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔